الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کھانے پینے کے آداب۔ ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے کھانے پینے کے بہت سارے آداب کو ہم نے جان لیا تھا۔ کھانے کا ایک چھٹا ادب یہ ہے کہ کھانے کو اپنے سے جو قریب رکھا گیا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھا رہا تھا، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں، کبھی قریب سے کھا رہا ہوں، کبھی دور سے کھا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کے آداب سکھائے، کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا کہ اے بیٹے کھانا کھا رہے ہو، آداب کو سیکھ لو، کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، وکل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلیک بیٹے جو کھانا کھاتے ہو آپ کے سامنے جو کھانا رکھا گیا ہے اس سے ابتدا کرو، ادھر ادھر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہمارے قریب میں جو کھانا ہے اس کو ہم کھانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کی حیثیت کو تم جاننا چاہتے ہو، دعوتوں میں دیکھو، دعوتوں میں انسان کیسے ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ کھانا کبھی زندگی میں کھایا ہی نہیں، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، کسی کی پلیٹ سے کھانا نکالتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی نے تعلیم دی کہ کھاتے ہوئے جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کی ابتدا کرو، دوسروں کے کھانے میں دوسرے کے حصے میں ہاتھ ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تُعْمَتِي بَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ جو بچپن میں پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو ادب سکھایا پوری زندگی میں نے اس کا خیال کیا۔ اللہ اکبر، پوری زندگی جب بھی میں کھانا کھاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سامنے رکھ کے کھانا کھاتا تھا۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یاد رکھیے یہ صحابہ کی خصوصیت ہے۔ جب بھی صحابہ کو پیارے نبی کسی کام کے کرنے کی نصیحت کرتے وہ زندگی بھر اسی پہ گامزن ہوتے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعہن حتی اموت۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، میں ان 3 چیزوں کو لازم پکڑ لیا یہاں تک کہ میری موت آ گئی۔ انہوں نے کہا چاشت کی نماز کا اہتمام، ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 عربی مہینے کے حساب سے 13، 14، 15 اسے ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 روزوں کا اہتمام۔ اور تیسری چیز وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اگر مجھے تہجد نہ پڑھنا ہے تو سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا رہا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی جو بھی بات آپ تک پہنچتی زندگی میں اس پہ لگ جاتے، اس کو اپنی زندگی کے لیے حرز جاں بنا کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ابتدا کرنی ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، کہا کہ لوگوں جب بھی کھانا کھانا چاہو تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ،
جب بھی پانی پینا چاہو، کوئی مشروب پینا چاہتے ہو، سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ کوئی چیز کسی کو دینا چاہتے ہو، سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ کوئی چیز لینا چاہتے ہو، سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطَى بِشِمَالِهِ۔ پیارے نبی نے کہا شیطان وہ ہے جو ہر کام لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لینا دینا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ چھوڑ کر بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ پی رہے ہیں، دعوتوں میں ہیں، مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے لیفٹ ہینڈ کے ذریعے سے پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنی ہے، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ۔ پیارے نبی نے جو تعلیم دی اس کا اہتمام کرو، اسی میں برکت ہے۔ شیطان ہمیں دنیا میں وہ سارے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، زندگی میں خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے پیئے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، اسی میں ہماری خوبصورتی رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں شریک تھے، ایک شخص کو دیکھا، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بیمینک، فقال لا استطیع۔ پیارے نبی نے کہا، اس کو دیکھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ پیارے نبی نے کہا لستطعت، اللہ تعالیٰ سچ مچ تیرے ہاتھ کی جو قوت ہے اس کو چھین لے۔ اللہ اکبر۔ ما منعہ الا الکبر، اس نے کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اس نے اس بات کو کہا تھا۔ پیارے نبی نے کہا کہ سچ مچ اللہ تیرے اس ہاتھ کی جو قوت ہے اس کو چھین لے۔ راوی حدیث کہتے ہیں پوری زندگی میں اس کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا، شل ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیمات دیے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے ہی سے ہماری دنیا اور آخرت بنتی ہے، ہمیں دنیا میں سلامتی ملتی ہے۔ کھانے کا ایک 8واں ادب یہ بتایا گیا، کھانا کھاتے ہوئے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا مشغلہ ہی ہوتا ہے چابنا، ہمیشہ چاپتے رہتے ہیں، ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ہمیشہ چاپنا، ہمیشہ کھانا اور ہمیشہ پیٹ بھر کے رکھنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہا کہ کوئی آدمی اپنے پیٹ سے برا برتن نہیں بھرا، یعنی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیٹ کو بھرا رکھے، ایسا نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، کہا کہ ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے، اتنا کھانا کافی ہے اس کے لیے۔ فَإِن كَانَ لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، کہا کہ ہاں اگر کھانا ہی ہے تو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ہاں اس طریقے سے کھاؤ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے سے بھرو، پیٹ کا ایک حصہ پانی سے بھرو، اور پیٹ کا ایک حصہ سانس آنے جانے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے شریعت کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک شخص کو صحابہ نے دیکھا، اسلام سے پہلے وہ بہت زیادہ کھاتا تھا، جب اسلام لایا تو بہت کم کھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یأکل فی معن واحد وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء۔ ایک مومن، ایک مسلمان انسان ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ تھوڑا غور کیجئے۔
माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, मा शबिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबअतैन फी यौमिन हत्ता मात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी में एक दिन में 2 मरतबा सैर होके नहीं खाए, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। अल्लाह अकबर। पेट भर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 2 मरतबा कभी सैर होके खाए ही नहीं। अहज़ाब के मौके पर, जंग अहज़ाब के मौके पर एक सहाबी भूख के मारे प्यारे नबी की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी, भूख की इंतहा हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने पेट पे एक पत्थर बांधा है। उसने पेट के पत्थर को बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भूख को बताते हुए अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे। अल्लाह अकबर, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। तो इस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें क्या तालीम देती है। खाते हुए इंसान पेट भर के ना खाए, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का उसे सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से शरीयत हमें ये तालीम देती है कि इंसान हस्ब ज़रूरत के मुताबिक खाने की कोशिश करे। इसी तरीक़े से याद रखिए, खाने पर कोई आयब ना लगाए। खाने का एक नौवा अदब ये है, खाने पे कोई आयब ना लगाए। कितने लोग हैं, उनकी ज़िंदगी का मशगला यही होता है, जब भी खाने पे बैठते हैं वो खाने पे कोई ना कोई आयब निकालते हैं, कोई ना कोई आयब निकालते हैं। कितने वाक़ियात हमें सुनने को मिलते हैं, लड़ाई हुई घर में, किसकी वजह से? खाने में कोई नमक कम था। मुआशरे में झगड़े होते हैं, क्यों? एक खाने की वजह से। याद रखिए, खाने पे आयब नहीं लगाना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें क्या सबक देती है? मा आब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुआमन क़त। प्यारे नबी ने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी खाने पे आयब नहीं लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काना इज़ा इश्तहा शैअन अकला व इज़ा करिहहु तरका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खाना अच्छा दिखता तो कुछ लुक़मे ज़्यादा खा लेते, और जब कोई पसंद नहीं आता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा कम खा लेते। तो इस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये तालीम देती है कि किसी भी खाने पे आयब ना लगाएं। ये अच्छी आदत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा एक यहूदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, बिखुब्ज़िन व इहालतिन सनिक़ा, और रोटी के साथ एक ऐसे सालन की दावत दी, उसकी गुर्बत कहो या उसकी शरारत कहो। इस यहूदी की गुर्बत कही या उसकी शरारत कही है, प्यारे नबी को दावत दे रहा है, इतनी बड़ी शख्सियत को दावत दे रहा है। जब खाने के लिए आते हैं तो ऐसी रोटी के साथ ऐसे सालन को रखा जो सालन के ख़राब हो चुका था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी बैठ के खाते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दावत को कबूल किया, उस पर आयब नहीं लगाया। तो इस तरीक़े से मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हम खाते हुए किसी भी खाने पे आयब ना लगाएं। जो भी मुझे मिला है, जो भी आपको मिला है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वशकुरू लिल्लाह। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाह। अल्लाह ने जो भी तुम्हें रिज़्क़ दिया है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाओ। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। खाने के बाद इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो खाना अल्लाह ने हमारे मुंह तक पहुंचाया है वो कितने मराहिल से गुज़र तक हम तक पहुंचता है। अल्लाह बारिश बरसाता है, खेतों में अनाज लहलहा उठते हैं, वही अनाज कटाई होती है, वही अनाज हम तक पहुंचने में कितने मराहिल को तय करते हुए आता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब भी खाना खाओ तो दुआ का अहतमाम करो। इज़ा अकला अहदुकुम तआमन फल्यकुल अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अब्दिलना खैरम मिन। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह, हम जो खाना खा रहे हैं, अल्लाह हमारे खाने में बरकत नसीब फरमा और उससे भी बेहतरीन रिज़्क़ हमें नसीब फरमा। जब हम दूध पीते हैं, दूध के लिए अलग से दुआ सिखाएगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। इसके दूध के लिए दुआ सिखाएगी। अगर कोई आदमी दूध पीता है तो दूध के पीने के बाद इस दुआ को पढ़ने की तालीम दी गई। इसी तरीक़े से और एक दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जो आदमी खाना खाता है
کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کا بھی کھانے کے بعد اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، بڑا معنی خیز دعا ہے، اس دعا کا بھی اپنی زندگی میں استعمال کرنی چاہیے۔ حضرات، کھانے کا ایک ادب یہ بتایا گیا، کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ کو جو لگا ہوا ہے کھانا اس کو ایسے ہی دھو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی آدمی جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اپنے ہاتھ کو نہ دھوئے یا اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ اس کو صاف کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو اس طریقے سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا، جب بھی ہم کھانا کھائیں تو اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی ہاتھ دھونے کی کوشش کریں۔ کھانے کا ایک 13واں ادب یہ بتایا گیا، کھانا کھاتے ہوئے 3 انگلیوں کا استعمال کریں۔ کھانا کھاتے ہوئے 3 انگلیوں کا استعمال کرے، اور کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز کھائی، کوئی رزق زمین پہ گر جاتا ہے اس کو اٹھائے اور اسے لگی ہوئی چیز کو پاک کرے اور اس کو کھانے کی کوشش کرے۔ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعق اصابعہ الثلاث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ وقال اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ولیأکلها ولا يدعها للشیطان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کسی آدمی کا لقمہ زمین پہ گرتا ہے اس کو اٹھا لو، اٹھا کر صاف کرو، اس کے بعد کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ کتنے لوگ ہیں کھاتے ہوئے آدھا کھانا بچا دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں رزق کو پھینک دیتے ہیں اپنا فخر جتانے کے لیے، اپنی شان جتانے کے لیے کہ میں وہ آدمی ہوں، اتنا پیسہ والا انسان ہوں، میں آدھا کھاتا ہوں آدھا پھینکتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے رزق کی ناقدری ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ہو سکتا ہے اپنی جو دی ہوئی نعمت چھین لے سکتا ہے۔ اس لحاظ سے شریعت ہم یہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی جب بھی کھانا کھاتا ہے پوری طریقے سے کھانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کا کھانا زمین پر بھی گرتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھانے کی کوشش کرے، کیونکہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وہ برکت کا کھانا جب تمہارے پیٹ میں جائے گا جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کس کھانے میں برکت رکھی ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لحاظ سے ہمیں انگلیوں کو صاف کر لینی چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاتھ اچھی طرح صاف کر کے سو جائیں۔ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوئے بغیر سو جاتے ہیں۔ اب جب کوئی موذی جانور آتا ہے آپ کو کاٹ لیا، آپ کو ڈنک مار دیا، تو شریعت کہتی ہے فلا یلومن الا نفسہ، من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی سو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی لگی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی سو جاتا ہے۔ اب کوئی جانور اسے تکلیف دیتا ہے، شریعت نے کہا کہ وہ اپنے نفس پہ ملامت کرے، کیونکہ شریعت نے اسے تعلیم سکھائی ہے سونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر کر سونے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے کھاتے ہوئے ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ تو اس لحاظ سے انسان کو کھانے کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔ اسی طریقے سے آئیے ہم جانتے ہیں چند آداب پینے کے تعلق سے۔ ہم نے جان لیا تھا پانی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ دیکھیے بعض احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت روایت یہ بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پینے کی تعلیم دی ہے، اور اسی طریقے سے بیٹھ کر پینے کی فضیلت بھی بتائی ہے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں گنجائش ملتی ہے کہ کبھی کبھی کھڑ کر پانی پی لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ دیکھیے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب الرجل قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کھانے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذاک اشر واخبث، کھڑے ہو کر کھانا پینا تو بہت بری بات ہے۔ تو اس لحاظ سے پیتے ہوئے بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریں، پانی کو دائیں ہاتھ سے پینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم نے سماعت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم طعاما فلیأکل بیمینہ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطَى بِشِمَالِهِ، کہا کہ لوگوں کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، اور کوئی چیز دیتے ہو تو سیدھے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو، کوئی چیز لیتے ہو تو سیدھے ہاتھ سے لینے کی کوشش کرو، کیونکہ شیطان کی عادت یہ ہے کہ شیطان کھاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھتا ہے، پیتا ہے تو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، کوئی چیز لیتا دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا ہے۔ ایک مومن بندہ شیطان کی نقالی نہیں کرتا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی سیدھے ہاتھ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی مشروب پی رہا ہے، بچا ہوا مشروب کس کو دیں؟ دائیں جانب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے جانب ایک اعرابی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور آگے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا، اور پینے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی یہ اعرابی ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو دودھ دیا کیونکہ وہ دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ الایمنون الایمنون کہا کہ دائیں جانب والوں کا خیال کرو۔ سنت یہی ہے کہ آپ جب بھی پی رہے ہیں تو آپ کے دائیں جانب جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو مشروب دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، مسواک کے تعلق سے دائیں جانب کی بات نہیں کہی گئی، مسواک کے تعلق سے جو آدمی عمر میں بڑا ہے اس کا خیال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو پینے کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے، پانی پینے سے پہلے آدمی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کان یشرب الثلاث انفاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی پانی پیتا ہے تو 3 سانس میں پینے کی کوشش کرے۔ پیارے نبی کی عادت تھی جب بھی کوئی مشروب پیتے بسم اللہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے، اور تھوڑی دیر پینے کے بعد پھر برتن کو نکالتے، اور نکالنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے، پھر پیتے، پھر نکالتے، الحمدللہ پڑھتے۔ تو اس طریقے سے تعلیم دی گئی کہ آدمی 3 سانس میں پانی پینے کی کوشش کرے، پینے سے پہلے مشروب بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب بنفس واحد قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو ایک سانس میں پانی پینے سے منع کیا ہے، کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ ایک ہی سانس میں پوری طریقے سے پورا مشروب پینا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پانی بھی
پانی پینے کا ادب یہ بھی بتایا گیا، پانی پیتے ہوئے آدمی ضرورت کے مطابق پانی پیے، ایسا نہیں کہ پیتا چلا جا رہا ہے اس کی صحت خراب ہو گئی، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یشرب فی معن واحد والکافر فی سبعۃ امعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن ایک آنت سے پانی پیتا ہے اور ایک کافر 7 آنتوں سے پانی پیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پانی کا ایک ادب یہ بتایا گیا، ضرورت کے مطابق ہمیں پانی پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ آدمی جو مشروب پی رہا ہے اس میں پھونک نہ مارے، اس میں سانس نہ لے، اور اس میں پھونک کر پانی یا کوئی مشروب پیتے ہوئے پانی میں پھونکنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی جس برتن میں پی رہا ہے اس میں سانس لینے سے منع کیا، اور اسی طریقے سے اس میں پھونک مارنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی رقیہ کرتے ہوئے پانی میں پھونک مارتا ہے تو اس میں شفا بتائی گئی ہے۔ یہ پیتے ہوئے عام حالتوں میں پانی میں سانس لینے سے اور اس میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس میں تواضع اختیار کرنی چاہیے، گھمنڈ، تکبر، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا سَيَكُونُ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ الْأَلْوَانَ الطَّعَامِ وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ أُولَٰئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت سے پہلے میری امت میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، رنگین کھانے کھائیں گے، رنگین مشروبات پیئیں گے، رنگین لباس پہنیں گے اور اپنی گالوں کو پھگا کے بات کریں گے۔ اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہا گیا کہ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں شادی کے موقع پر یا اپنے گھر میں کوئی رسم کرتے ہوئے اپنے گھر میں کتنے رنگین کا کھانا بناتے ہیں، 10 قسم کا کھانا، 20 قسم کا پکوان، اللہ اکبر۔ لوگ کھانا تو چھوڑو اتنا بچ جاتا ہے کہ اس کو پھینکنا پڑتا ہے۔ پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اپنی شان جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے پیسے کی نمائش کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑھوتری کو بتانے کے لیے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی کھانا اتنا بناتا ہے اور اتنے مشروبات بناتا ہے جو فخر کرنے کے لیے، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا ایسے میری امت میں ایسے لوگ غرور کرنے کے لیے، فخر کے لیے ایسے قسم کے مشروبات، ایسے قسم کے کھانے پکائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اچھے لباس پہن سکتے ہیں لیکن لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نچلا درجہ دینے کے لیے ہم پہننا، غرور کرتے ہوئے پہننا، یہ تعلیم دی گئی کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، کہتے ہیں کہ بیٹی دنیا میں سونا مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں آخرت کی آگ نہ چھوئے، کیونکہ تم پہنتے ہوئے تمہارے دل میں لوگوں کو تم حقیر سمجھیں گے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق کو جھٹلانا۔ اسی طریقے سے پینے کا ایک سب سے اہم ادب یہ بتایا گیا کہ آدمی پیتے ہوئے کھاتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ ان اللہ لا یرضی بعبد ان یأکل الاکلۃ اور یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو بندے کی یادہ بہت پسند آتی ہے، وہ ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے،
ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جو بھی کھائیں جو بھی پئیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کھانا چاہیے پینا چاہیے۔ اور یہ چند آداب ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے، مائے زمزم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ زمزم کا پانی پیتے ہوئے انسان بیٹھ کر پینا چاہیے، پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، جو مائے زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت اور اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ کتنے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ انسان زندگی میں اس نیت سے پانی پیا اور اس کی ساری نیتیں پوری ہو گئیں۔ اس لحاظ سے مائے زمزم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کھانے پینے کے آداب کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔